السلام علیکم دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت۔ یہ سوال کیا ہے موٹاپے کا علاج۔ میرے بھائیوں، جو میں علاج کرتا ہوں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ بجائے لوگوں کو علاج بتانے کے پہلے میں سبب بتاؤں کہ یہ پرابلم ہوتی کیوں ہے۔ اگر آپ لوگ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو موٹاپے کا سبب ہیں تو میرے بھائیوں پہلے نمبر پہ موٹاپا وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ موٹاپا میرے بھائیوں وہ کھانا کھانا جو پکا ہوا نہیں گلا ہوا ہے۔ موٹاپے کا سب سے بڑا سبب وہ کھانا جو پکا ہوا نہیں گلا ہوا ہے۔ جب ہم وہ کھائیں گے تو میرے بھائیوں وہ ہمارے بدن کو انرجی پرووائڈ نہیں کرے گا، بلکہ وہ جسم میں ڈپازٹ ہوتا جائے گا۔ اور پکا ہوا اور گلا ہوا، اس میں ڈفرنس کیا ہے میرے بھائیوں؟ سمپل سا اس کا جواب ہے، ایک سیب ہے پکا ہوا اور ایک سیب ہے گلا ہوا۔ ہم کون سا کھائیں گے؟ سب لوگ یہی کہیں گے پکا ہوا۔ ایک کیلا پکا ہوا ہے اور ایک کیلا گلا ہوا ہے۔ ہر شخص یہی کہے گا ہمیں پکا ہوا کیلا کھانا ہے، گلا ہوا نہیں۔ لیکن ہم سب لوگ کھانا گلا ہوا کھا رہے ہیں۔ جو کھانا مٹی کے برتن میں پکتا ہے وہ دھیرے دھیرے پکتا ہے، اور جو کھانا سلور میں، سٹین لیس اسٹیل میں، ٹیفلون میں، نان سٹک میں، پریشر کوکر میں پکتا ہے میرے بھائیوں وہ پکتا نہیں ہے، گلتا ہے۔ وہ گلتا ہے۔ اس کو سمپل سمجھو، جیسے ہی یہ جو میٹل کے پاٹ ہیں یہ آگ کے اوپر رکھتے ہیں یہ فوراً گرم ہوتے ہیں، اور جیسے یہ گرم ہوتے ہیں اپنے اندر ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں، اور جیسے ہیٹ ملتی ہے وہ جو کھانا ہوتا ہے جو اس کے اندر پکایا جا رہا ہے وہ فوراً گل جاتا ہے۔ وہ فوراً گل جاتا ہے۔ وہ گلا ہوا کھانا ہے، پکا ہوا نہیں ہے۔ جو کھانا آپ لوگ پریشر کوکر میں پکاتے ہو یا سلور میں پکاتے ہو یا نان سٹک میں پکاتے ہو یا ٹیفلون میں پکاتے ہو میرے بھائیوں وہ کھانا پکا ہوا نہیں ہے، گلا ہوا ہے۔ گلا ہوا پھل ہم پسند نہیں کرتے، وہ گلا ہوا کھانا ہمارا معدہ ہضم کیسے کرے گا؟ اور وہی گلا ہوا کھانا جب آپ کے معدے میں جائے گا تو میرے بھائیوں معدہ اس کے اندر سے کوئی بھی غذائی اجزاء علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ غذائی اجزاء وہ علیحدہ ہوں گے جو پکا ہوا ہوگا، اور یہ کھانا جو ان برتنوں میں پکا ہے وہ گلا ہوا ہے، اور یہ گلا ہوا کھانا سب سے پہلے وزن بڑھاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وزن۔ تو اب کیا کریں؟ اپنا کھانا مٹی کی ہانڈی میں پکاؤ۔ جب مٹی کی ہانڈی میں پکے گا تو میرے بھائیوں یہ پکے گا اور جسم اس کو ہضم بھی کرے گا، اور اس سے کبھی بھی وزن نہیں بڑھے گا۔ دوسرا نمبر، سرسوں کا تیل۔ یہ جو کوکنگ آئل آپ لوگ استعمال کرتے ہو یہ جمتا ہے۔ اپنے گھر میں جاؤ، جہاں کھانا پکاتے ہو اس جگہ کو دیوار کو ہاتھ پھیرو، کیا آئے گا؟ وہ آئل آئے گا۔ اگر آپ کے کچن میں ایگزاسٹ فین لگا ہے اس کو اتارو، صاف کرو تو کیا نکلے گا؟ وہ کوکنگ آئل جو برن ہو کے اوپر گیا۔ میرے بھائیوں سوچو جو ٹھنڈا ہو کے آپ کے اندر گیا وہ کیا کرے گا؟ تو دوسرے نمبر پہ موٹاپا کرتا ہے آپ کا کوکنگ آئل۔ تو میرے بھائیوں بہترین کوکنگ آئل وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کی اللہ نے قسم کھائی دنیا میں سب سے بہترین تیل زیتون کا ہے۔ اگر زیتون کا تیل افورڈ کر سکتے ہو بہت اچھا، نہیں کر سکتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا ہے، وہ ہے سرسوں کا تیل۔ سرسوں کا تیل ساری زندگی کبھی جمتا نہیں، اور اس کی اس سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر جس چیز کو ڈال دو گے وہ اس کو بھی جمنے نہیں دے گا، اور اس کی زندہ مثال اچار ہے۔ تو اپنا کھانا سرسوں کے تیل میں پکاؤ۔ میرے بھائیوں تیسرے نمبر پہ جو چیز موٹا کرتی ہے وہ میٹھا ہے۔ وہ میٹھا جو اللہ نے پیدا کیا، وہ مٹی سے نکلا، اس کو گڑ کہتے ہیں۔ گڑ کبھی موٹاپا نہیں کرتا، چینی موٹاپا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں چینی کو چھوڑ دو، چینی کو چھوڑ دو۔
गुड़ खाओ। चौथे नंबर पे जो चीज़ आपको मोटा करती है बल्कि आपके खून को गाढ़ा करती है वो नमक है। नमक वो लेना था जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने पैदा किया मट्टी में, वो है पिंक हिमालयन सॉल्ट, पत्थर वाला नमक, डले वाला नमक। और हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं सी सॉल्ट। इमाम इब्न कय्यम ने किताब लिखी ज़ादुल माआद, उसके अंदर लिखा है, बकायदा पूरा बाब है, जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा वो अपने बदन को अनगिनत बीमारियों से भर लेगा, और जो सबसे आम बीमारी उसको लगेगी उसकी हड्डियाँ उसका बोझ नहीं उठा सकेंगी। उसकी हड्डियाँ उसका सबब क्या है? समंदर के पानी से बनाया हुआ नमक, जिसको सी सॉल्ट कहते हैं। ये जो आज आयोडाइज नमक आपके घर में आ रहा है मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा ये वज़न बढ़ाता है। और उसके बाद आखिरी चीज़ है पानी। मेरे भाइयों, पानी हमें वो पीना है जिसमें मिनरल्स हैं, जिसमें ताकत की चीज़ें हैं, और वो पानी है जो मट्टी से निकलता है। और जो पानी आपके घरों में फ़िल्टर से आता है, जो पानी मिनरल्स वाटर के नाम से आता है, ये मिनरल लेस वाटर है, ये मोटापा करता है। मेरे भाइयों, पानी वो पियो जो गहरे बोर का है, जो ट्यूबवेल का है, जो आपके घरों में टूटियों में आता है। मेरे भाइयों, ये पानी ज़मीन से निकलता है, ये बेहतरीन पानी है। और जो पानी आपको फ़िल्टर के नाम पे दिया जा रहा है RO प्लांट के ज़रिए, RO मेम्ब्रेन जो पानी को स्टेन करती है, वो पानी के सारे उन मिनरल्स को छान लेती है जो आपको सेहत देते हैं, जो आपके लिए ताकत देते हैं। आपको वो पानी दिया जाता है जिनमें मिनरल होता नहीं, और उस पानी का जो pH लेवल है मेरे भाइयों 7.3 जो पानी है वो आपको नॉर्मल रखता है, क्योंकि वो अल्कलाइन वाटर होता है। जो पानी 7.3 से नीचे आता जाएगा वो एसिडिक होता जाएगा, और जितनी एसिडिटी बढ़ेगी उतना मोटापा भी बढ़ेगा, वज़न भी बढ़ेगा, हड्डियां भी भारी होंगी। तो पानी वो पियो जो बोर से आ रहा है। ये जो मिनरल वाटर है, ये जो फिल्टर वाटर है मेरे भाइयों, ये बीमारी है, इससे बच जाओ। मोटापे का बेहतरीन इलाज, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को इतना चबाओ जितने दांत हैं। एक लुकमे को इतना चबाओ जितने दांत हैं। जब आपका खाना मट्टी की हांडी में पकेगा, सरसों के तेल में पकेगा, चीनी की जगह गुड़ होगा, पत्थर वाला नमक होगा, और पानी गहरे बोर वाला होगा, उस खाने को जब आप चबाओगे तो वो खाना आपका जुज़े बदन बनेगा। वो आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा, ताकत बढ़ाएगा। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। और मेरा पूरा एक लेक्चर है मोटापे का इलाज, पानी और खाने से कैसे किया जा सकता है। यूट्यूब में वो तकरीबन 2 प्रोग्राम हैं 1 घंटे के, उसको सुनो। इंशाअल्लाह रहमान आपका मोटापा बिना दवाई के, बिना एक्सरसाइज के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ पानी पीने से और खाना खाने से आपका मोटापा ठीक हो सकता है।